السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشائخ کرام، اولیاء اعظام علیہم الرحمہ کے مزارات کے ارد گرد یا اس کے قریب کوئی عمارات بنانا جائز ہے۔ اس کا ثبوت قرآن، حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور عامۃ المسلمین کے عمل اور علماء کرام کے اقوال سے ہے۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہا، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے کہ ہم تو ان اصحاب کہف پر مسجد بنائیں گے۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت کے بنیانن کی تفسیر میں فرمایا، دیوار کے از چشم مردم پوشیدہ سومز یعنی لا علم احد تربتهم وتكون محفوظة من تترك الناس كما حفظت تربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخطیرہ۔ بحوالہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 274۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف پر ایسی دیوار بناؤ جو ان کی قبر کو گھیرے اور ان مزارات لوگوں کے جانے سے محفوظ ہو جائے، ان کے مزارات لوگوں کے جانے سے محفوظ ہو جائیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف 4 دیواری سے گھیر دی گئی ہے۔ مگر یہ بات منظور ہوئی تب مسجد بنائی۔ مسجدن کی تفسیر روح البیان میں یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بمکانہم، لوگ اس میں نماز پڑھیں اور ان سے برکت لیں۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی باتوں کا ذکر فرمایا، ایک تو اصحاب کہف کے گرد قبہ اور مقبرہ بنانے کا مشورہ کرنا، اور دوسرے ان کے قریب مسجد بنانا، اور کسی باب کا انکار نہ فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ دونوں فعل جب بھی جائز تھے اب بھی جائز ہیں، جیسا کہ کتب اصول سے ثابت ہے کہ شرائع قبلنا یلزمنا۔ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ اگر یہ ناجائز تھا تو پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کو گرا دیتے، پھر دفن کرتے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمان خلافت میں اس کے گرد کچی اینٹوں کی گول دیوار کھنچا دی۔ پھر ولید ابن ملک کے زمانے میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی موجودگی میں اس عمارت کو نہایت مضبوط بنایا، اس پر پتھر لگوائے۔ چنانچہ خلاصۃ الوفا باخبار المصطفیٰ مصنف سید سمہودی 10ویں فصل فیما یتعلق بالحجرۃ المنیفہ 196 میں ہے کہ عن عمر ابن دینار و عبید اللہ بن ابی زید قال لم يكن على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم حائط فكان اول من بني علیہ جدارا عمر ابن خطاب قال عبید اللہ ابن ابی زید كان جدارا قصيرا ثم بناه عبد الله ابن الزبير وقال الحسن بصری كنت ادخل بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا غلاما مراهق اذا نال السقف بیدی وكان لكل بیت حجرة وكان حجره من العسكة من صعیر مربوطته في حشب عرعرة۔ یعنی وہی جو اوپر بیان ہو چکا، خلاصۃ الوفا باخبار دار المصطفیٰ 10ویں فصل فیما یتعلق بالحجرۃ المنفیہ صفحہ نمبر 196۔ بخاری جلد اول کتاب الجنائز اور مشکات الباب البقاء علی المیت میں ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو ضربت امرأتہ القبہ علی قبرہ سنہ، تو ان کی بیوی نے ان کے قبر پر 1 سال تک قبہ ڈالے رکھا۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب الجرید علی القبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442، ابن کثیر بیروت وفی نسخہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177۔
مطبوعہ قدیم کتب خانہ کراچی۔ یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں ہوا اور ان سب کی موجودگی میں ہوا، کسی نے انکار نہ کیا، نیز ان کی بیوی 1 سال تک وہاں رہیں، پھر گھر واپس آئیں، جیسا کہ اس حدیث میں اس سے بزرگوں کی قبروں پر مجاوروں کا بیٹھنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ روح البیان جلد نمبر 3 پارہ الزیر آیت، پارہ 10 سورہ نمبر 9 آیت نمبر 18، انما یعمر مسجد اللہ من آمن باللہ میں ہے فبناء قباب علی قبور العلماء والاولیاء والصلحاء امر جائز اذان كان القصد بذلك التعظیم فيه عین العامہ حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر۔ علماء اور اولیاء کی قبروں پر عمارت بنانا جائز کام ہے، جبکہ اس سے مقصود ہو لوگوں کی نگاہوں میں عظمت پیدا کرنا، تاکہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ جانیں۔ بحوالہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 510، مطبوعہ دار الحیات التراث العربی۔ یعنی پارہ 15 سورہ کاف آیت نمبر 21 کی تصدیق میں صحیح حدیث بھی پیش کر دی، اور سلف کا قول اور عمل بھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور یعنی خیر القرون سے ثبوت بھی۔ خوارج اکثر عوام کو ایک حدیث کے ذریعے مغالطے میں مبتلا کرتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی کو قبروں کو ہموار کرنے کا حکم دیا، یعنی توڑنے کا۔ تو اس میں 2 اہم باتیں ہیں، وہ یہ کہ وہ کفار اور مشرکین کی ان قبور کا حکم تھا جو اس زمانے میں مدینہ کے اولین اسلامی ریاست کی حدود میں تھی، اور دوسرا یہ کہ جو تصاویر میں جیسے بت بنائے گئے ہیں اس طرح کی قبور کے بارے میں حکم ہے، نہ کہ مسلمانوں کی قبرستان کی یا اولیاء کرام علیہم الرحمہ کی قبروں پر گنبدوں کا ذکر ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں ابن عساکر، تاریخ ابن خلدون اور تمام تر کتب اسلامی میں باقاعدہ احادیث کے مطابق اور قرآن کی تعلیم کے مطابق ہی مزارات جو شعائر اسلام میں بنائے گئے۔ خوارج اپنی گمراہی میں عوام کو دھوکہ دینے پر معافی نہیں مانگتے، لیکن کافروں کے لیے نازل کیے گئے احکامات کو مسلمانوں پر لگا کر ان کے قتال کو جائز کرتے ہیں۔ یہی تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کا مفہوم تھا اور ہے کہ اعتراض کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ بیان کرتے ہیں، وعن ابی حنیفہ یکرہ ان یبنى علیہ بناء من بیت او قبۃ او نحو ذلک لما روا جابر نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور وان یکتب علیہ وان یبنى علیہا، شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 839۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبر پر کوئی عمارت مثلا گھر، قبہ وغیرہ بنانے سے منع کیا ہے، کیونکہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی ممانعت آتی ہے کہ قبر کو پختہ بنایا جائے، اس پر کتبہ لگایا جائے یا اس پر عمارت کی جائے۔ یہ در مختار کی عبارت ہے جو کتاب الجنائز سے لی گئی ہے۔ قبر کو ایک ہاتھ سے اونچا کرنا منع ہے، کیونکہ مسلم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کو پختہ کرنے اور اس پر کچھ بنانے سے منع فرمایا۔ در مختار کے اسی باب میں ہے کہ وَتَكْرَهُ زِيَادَةُ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْبِنَاءِ، قبر پر مٹی زیادہ ڈالنا منع ہے کیونکہ یہ عمارت بنانے کے درجے میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر پر بنایا ہے کہ قبر دیوار میں آ جائے، اور گنبد بنانا یہ حول القبر یعنی قبر کے ارد گرد بنانا ہے، یہ ممنوع نہیں۔ دوسرے یہ کہ حکم عامت المسلمین کی قبروں کے لیے ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس بنانے کی تفسیر خود دوسری حدیث نے کر دی ہے جو مشکات باب المساجد ہے، اللہم لا تجعل قبری، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے۔ اس قوم پر خدا کا سخت عذاب ہے جس نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ بحوالہ مشکات المصابیح فصل اول صفحہ نمبر 72۔ اس سے معلوم ہوا
کہ کسی قبر کو مسجد بنانا، اس پر عمارت بنا کر اس کی طرف نماز پڑھنا حرام ہے۔ یہی اس حدیث سے مراد ہے قبروں پر کیا نہ بناؤ مسجد۔ قبر کو مسجد بنانے کے معنی یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یا کم از کم اس کو قبلہ بنا کر اس کی طرف سجدہ کیا جائے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، بیضاوی نے فرمایا کہ جب کہ یہود نصارہ پیغمبروں کی قبروں کو تعظیماً سجدہ کرتے تھے اور اس کو قبلہ بنا کر اس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور ان قبور کو انہوں نے بت بنا رکھا تھا، لہذا اس پر حضور کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی اور مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ قبہ بنانے سے منع نہیں فرمایا بلکہ قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا۔ چوتھے یہ کہ ممانعت حکم شرعی نہیں بلکہ زہد اور تقوی کی تعلیم ہے، جیسے کہ رہنے کے پختہ مکانات سے بھی روکا گیا ہے بلکہ گرا دیے گئے۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ جب بنانے والے کا یہ اعتقاد ہو کہ اس عمارت سے میت کو راحت یا فائدہ پہنچتا ہے تو یہ معنی ہے کہ غلط خیال ہے اور زائرین کی آسائش کی وجہ سے عمارت بنائی جائے تو یہ جائز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خاص قبروں پر عمارت بنائی ہے، یہ فعل سنت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے اپنے شوہر کی قبر پر قبہ ڈالا، جو کہ مشکات باب البقاء میں موجود ہے۔ زوجہ حسن مصنع کے اس فعل کے ماتحت امام ملا علی قاری حنفی مرکات شرح مشکات باب البقاء میں فرماتے ہیں، الظاہر انہ لاجتماع الاحباب للذکر والقرعہ وحضور الاصاحب للدعاء بالمغفرة والرحمة، اما حمل فعلها على البعث المکروہ فغیر اللائق الصنیع اہل البیت۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ قبور دوستوں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے جمع ہونے کے لیے تھا تاکہ ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کریں اور دعائے مغفرت کریں، لیکن ان بیوی کے اس کام کو محض بے فائدہ بنانا جو کہ مکروہ ہے، یہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی شان کے خلاف ہے۔ بحوالہ مرقات المفاتی کتاب الجنائز البقاء علی المیت الفصل الثانی تحت رقم الحدیث 1749 صفحہ نمبر 237۔ صاف معلوم ہوا کہ بلا فائدہ عمارت بنانا منع اور زائرین کے آرام کے لیے جائز ہے۔ نیز حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینت بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر قبہ یعنی گنبد بنوایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر، اور حضرت محمد بن حنفیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی قبر پر قبہ بنایا۔ متقا شرح موطا امام مالک میں ابو عبد سلیمان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَهُ عمر علی قبر زینب بن جحش وضربت عائشہ علی قبر اخیہا عبد الرحمن وضربه محمد ابن حنفیہ علی قبر ابن عباس وانما کرہ لمن ضربه علی وجہ السمعۃ والمباحات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب بنت جحش کی قبر پر قبہ بنایا۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر قبہ بنایا۔ محمد بن حنفیہ یعنی ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر پر قبہ بنایا۔ اور جس نے قبہ بنانا مکروہ کہا ہے تو اس کے لیے کہا ہے کہ جو اس کو فخر دریا کے لیے بنائے۔ ایسے ہی بداع الصناع ترتیب الشرائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359 دارالکتب علمیہ بیروت از امام ابی بکر کاسانی الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بھی روایات موجود ہیں۔ خوارج یہ حدیث اپنے حق میں بطور دلیل اور جواز کے پیش کرتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین علیہ الرحمہ کی قبور مزارات کو شہید کرتے ہیں۔ آج اس کا جواب ان کو دیتے ہیں کہ وہ بھی ان کی چھاپی کتاب سے اور سلف صالح سے۔ باب مشکات باب دفنہ میں لکھا ہے کہ وعن ابی حیاج الاسدی قال قال لی الا الا ابعثک
علی ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدعوا تمثالا التمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته۔ ابو حیاج اسدی سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ تم کوئی تصویر نہ چھوڑو مگر مٹا دو، اور نہ کوئی اونچی قبر مگر اس کو برابر کر دو۔ باب بحوالہ مشکات المصابی باب دفنہ فصل اول صفحہ نمبر 148 نور محمد کتب خانہ کراچی۔ بخاری جلد نمبر اول کتاب الجنائز الجرید علی القبر میں ہے کہ رویہ ابن عمر قسطاطن علی قبر عبد الرحمن فقال انزعه یا غلام قائما یدلہ عملہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن کی قبر پر قبہ خیمہ دیکھا، پس آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے اس کو علیحدہ کر دو کیونکہ ان پر ان کے عمل سایہ کر رہے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی قبر پر عمارت بنی ہو یا قبر اونچی ہو تو اس کو گرا دینا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو آڑ بنا کر خوارج نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات کو گرا کر شہید کر کے زمین کے ہموار کر دیا۔ دیکھیے جنت البقیع کا موجودہ منظر۔ اب یہ رہا اس کا مفصل جواب۔ جن قبروں کو گرا دینے کا سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حکم دیا ہے وہ کفار کی قبریں تھیں نہ کہ مسلمین کی۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ اول تو یہ کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جن قبروں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گرایا وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، کیونکہ ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام شرکت فرماتے تھے۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کوئی کام بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر مشورے کے نہ کرتے تھے، لہذا اس وقت جس قدر قبور مسلمین بنی وہ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی یا آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے بنی۔ تو وہ کون سے مسلمانوں کی قبریں تھیں جو کہ ناجائز بن گئیں اور ان کو مٹانا پڑا؟ عیسائیوں کی قبریں اونچی تھیں، جیسا کہ آج کل بھی کوئی گوگل کو سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ ان کی قبروں پر تصاویر بت یا پھر سلیب کے ایک ہاتھ سے اونچے نشانات ہوتے ہیں اور جن کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ کیسی قبور تھیں، سمجھ آ جائے گی بات آسانی سے۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 61 مسجد نبوی کی تعمیر کے بیان میں امر النبی علیہ الصلوۃ والسلام بقبور المشرکین فثبت۔ صحیح بخاری باب حل تنبش قبور مشرک الجاہلیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 قدیمی کتب خانہ۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی قبروں کا حکم دیا پس اکھیڑ دی گئی۔ بخاری شریف میں باقاعدہ ایک باب باندھا گیا کہ مشرکین کے زمانے جاہلیت کی قبریں اکھیڑ دی جائیں۔ اس کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ دون غیرہا من قبور الانبیاء و اتباعہم لما فی ذلک اہانت لہم، یعنی ما سوائے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے متبعین کے، کیونکہ ان کی قبریں ڈھانے میں ان کی اہانت یعنی توہین ہے۔ بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 2 کتاب الصلاۃ باب حل تنبش صفحہ 624۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وفی الحدیث جواز تصرف فی المقبرات المملوکہ وجواز تنبش قبور الدارسہ اذا لم یکن محرمہ، یعنی اس حدیث میں اس پر دلیل ہے کہ جو قبرستان ملک میں آ گیا
اس میں تصرف کرنا جائز ہے، اور پرانی قبریں اکھاڑ دی جائیں بشرطے کہ محترمہ نہ ہوں۔ بحوالہ فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 637۔ لہذا اس حدیث اور اس کی شرح نے مخالف کی پیش کردہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کر دی کہ مشرکی کی قبریں گرائی جائیں۔ دوسرے اس لیے کہ اس قبر کے ساتھ فوٹو کا ذکر کیوں ہے؟ مسلمان کی قبر پر فوٹو کہاں ہوتا ہے، تصویر کہاں ہوتی ہے؟ معلوم ہوا کہ کفار کی قبریں ہی مراد ہیں، کیونکہ ان کی قبور پر میت کا فوٹو بھی ہوتا ہے۔ تیسرے اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ اونچی قبروں کو زمین کے برابر کر دو، اور مسلمان کی قبروں کے لیے سنت ہے کہ زمین سے 1 ہاتھ اونچی رہے۔ اس کو بالکل پیوند زمین کرنا خلاف سنت ہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہ قبور کفار کی تھیں، ورنہ تعجب ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اونچی قبریں اکھاڑے اور ان کے فرزند محمد بن حنفیہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کی قبر پر گنبد بنائے۔ اگر کسی مسلمان کی قبر اونچی بن بھی گئی تب بھی اس کو نہیں اکھیڑ سکتے، کیونکہ اس میں مسلمان کی توہین ہے۔ اولاً اونچی نہ بناؤ، مگر جب بن جائے تو نہ مٹاؤ۔ قرآن پاک چھوٹا سائز بھی چھاپنا منع ہے۔ دیکھو شامی کتاب الکراہیہ، مگر جب چھپ گیا تو اس کو پھینکو نہیں اور نہ ہی جلاؤ، کیونکہ اس میں قرآن کی بے ادبی ہے۔ احادیث میں وارد ہے کہ مسلمان کی قبر پر بیٹھنا، وہاں پاخانہ کرنا، وہاں جوتے سے چلنا، ویسے بھی اس پر چلنا پھرنا منع ہے، مگر افسوس کہ نجدیوں وہابیوں نے صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات شہید کیے، اور معلوم ہوا کہ اب جدہ میں انگریز عیسائیوں کی اونچی اونچی قبریں برابر بن رہی ہیں۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الاسلام ویترکون اہل الاصنام۔ ہر کوئی اپنی جنس سے محبت، ہر ایک کو اپنی جنس سے محبت ہوتی ہے، یعنی اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں اور اہل اصنام کو تحفظ دیتے ہیں۔ لہذا خوارج کا اس جہالت بھرے استدلال پر عمل کر کے مزارات صالحین علیہم الرحمہ کی قبور کو شہید کرنا بھی ان کی صہیونیت کی ایک عمدہ دلیل ہے۔ نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن و سنت سے، نہ ہی سلف صالحین علیہم الرحمہ کے عمل سے۔ یہ ان کا ذاتی خواہشات، ان کی ذاتی خواہشاتیں اور ان ہی غلط گمراہی بھرے جواز بنا کر انہوں نے اپنے دھرم کے اسلام کے نام پر اشاعت کی ہے، اور ہمارے یہاں کے جہالا بھی اس حرام کاری میں شریک ہیں۔ ناظرین محترم، انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبہ نما چھت بنا دی۔ بحوالہ اطلس القرآن صفحہ نمبر 38، مطبوعہ غیر مقلد وہابی حضرات۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں پر وحی الہی کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے قبے یعنی گنبد بنائے۔ بحوالہ اطلس القرآن صفحہ نمبر 85، وہابی حضرات۔ نجدی گمراہ کے پیروکار قرآن حدیث کا خود ساختہ من گھڑت مفہوم بیان کر کے مزارات اولیاء علیہم الرحمہ اور نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس کی توہین کرنے والوں مزارات پر قبہ عمارت بنانا سلیمان علیہ السلام کی سنت اور وحی الہی کے مطابق ہے، اور نجدی گمراہ کے پیروکار خود تو گمراہ ہوئے، سادہ مسلمانوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ کیوں مزارات کی توہین کرتے ہو؟ شرم تم کو مگر آتی نہیں؟ شرم آئے تو کہاں سے؟ تم لوگوں میں کہیں شرم و حیا اور دیانت باقی ہو تو آئے نا، کیونکہ تم نے مزارات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو گرا دیا، ان کو شہید کر دیا،